عامر یمنی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں میں جان قربان کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسا کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا جو بول نہیں سکتا تھا۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین اس کیسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا ایک رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عامر یمنی کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی مل جائے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کے چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین آسمان کی ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفیں باندھے ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب گئی جس کے سامنے یہ ساری زندگی فریادی بنے بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے تھے۔ وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیے، کیسے زمین پر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا، جو برسوں سے گونگا بہرا اور بے جان تھا، آج اچانک اس کی جان آ گئی اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جس کے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشارے پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر عامر اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا کہ یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو، اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر ایک غائب سے آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی نے اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کے پورا آسمان سجایا گیا؟ اور بت اوندے منہ ہو کر گر پڑے۔ جواب ملا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان کو سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی، یہ اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی ہے۔ پھر عامر بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہیں جن کے دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔
حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہو رہی ہے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا دین حنیف یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ کی، جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت ملی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کیا آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا ہاں، تم اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کر دوں گا۔ گناہگاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو بالکل ایسی تھی جیسی کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر، اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا اپنے لخت جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، ان کا چہرہ مبارک دکھا دیجئے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے کہا میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا ہم اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئی ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ اس ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بی بی آمنہ فرمانے لگیں اچھا، اگر میرے بیٹے کو دیکھے بنا تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو ٹھہرو، اور مکان کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر بعد ان سے اندر آنے کو کہا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقا دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا تو زاروں قطار رونے لگے۔ قریب تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگیں اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، یہ اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ کر کہنے لگا مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار مجھے دیدار کرنے دیں۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر یمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری۔ عامر یمنی کی روح ان ننھے منھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیو لگاتار ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔